آپ کے لیے چلیں گے کراچی، جہاں بلاول بھٹو زرداری اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مسلسل اس قسم کے غریب دشمن پالیسیز اپنائے ہیں اور بات وہ غریب کے کرتے ہیں۔ اسی بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے جو سب سے اسٹرانگسٹ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے وہ ہمارا اس وقت کا معاشی صورتحال ہے کہ پاکستان جس کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، اتنا زیادہ اکنامک سکوپ کا پوٹینشل ہے کہ ہمارا وہ واحد ملک ہے اس پورا ریجن میں جن کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں گر گیا ہے، اور پاکستان کی گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو تو یہ شرمناک بات ہے۔ پاکستان کی جو انفلیشن کی شرح ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہو، وہ پوری ریجن میں زیادہ ہو، اور ہمارا وزیر اعظم کہے کہ پاکستان کی معیشت سے سمت پہ چل رہا ہے، تو وہ آپ کو دو چیزیں کے بعد it explains 2 points to you. One کہ ان کا پورا پالیسی نہ صرف فیل ہے، اس وقت جو بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت۔ ہم اسی کراچی میں بیٹھے ہیں جہاں اس مہنگائی کی طوفان میں، اس معاشی صورتحال میں انہوں نے حال ہی میں ہمارا جو سٹیل مل کے 10,000 خاندان کو بے روزگار کر دیا ہے، ان کے نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی ان کا مشکل وقت میں کوئی سہولت پہنچانے کو تیار ہے۔ اس قسم کا ظلم کب تک جاری رہے گا؟ جو سب سے لیٹسٹ خبر ہے، جو انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے سندھ کے ہاسپٹلز کو زبردستی ضبط کرنا، جو کہ عدالت کی فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لیے ٹیک اوور کرنے سے پہلے انہوں نے سندھ حکومت کے ساتھ تو ڈیوز کا ایشو طے کرنا تھا، اب تک نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے وہی ناکام بورڈ آف گورنرز کا آرڈیننس نکالے ہیں NICVD کے لیے، NICH کے لیے، جس کی وجہ سے پختونخوا اور پنجاب کا صحت کا نظام بیٹھ چکا ہے، جہاں سے ہم مفت علاج دلوا رہے تھے، مفت دوائیں پاکستان کے عوام تک پہنچا رہے تھے، وہاں سے وہ اب ان علاج کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے، اس دوائی کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے۔ انہی ڈاکٹرز کو جن کو ہم نے نہ صرف ریگولرائز کیا مگر ان کو لیڈنگ جو سیلری ہے وہ ان کے محنت کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق زیادہ دے رہے تھے، ان پر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وہ ڈاکٹرز کانٹریکٹ امپلائیز بن جائیں گے، ان کو پینشن سے محروم رکھا چاہیے، اور یہ سندھ صحت کا سب سے بہترین ادارہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی غریب عوام کیوں ان کی نالائکی نا اہلی کا بوجھ اٹھائے؟ پاکستان کے عوام کیوں ان کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے سفر کرے جب یہ حکمران ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں؟ ہم اس صوبے میں بیٹھے ہیں جنہوں نے جو گیس پیدا کرتا ہے، ہم پاکستان کے پورے پاکستان کو گیس دیتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق پورا پاکستان کے لیے جو آئین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے، ان پہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے، پورا پاکستان کا گیس ہے، صرف سندھ کا گیس نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے۔ اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے، اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے۔ ناجائز وزیر اعظم ہے، اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے
عوام تکلیف میں ہے. اس ناجائز حکمران کی وجہ سے, اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا, ایک پریشانی کے وقت تھا, تکلیف کا وقت تھا, مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں, اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا. یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے. اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھے, پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا. اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے. اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہا تھا, وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں, آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں, آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے ممالک کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں. پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں, ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے. ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے, خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے, جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا. ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں, ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا. اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے, اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے. اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں, مگر چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے کنٹریز ہو, وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے. ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں. اس پہ ہم نے اپنا تیاری, جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے, سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے, وہ سب تیار کر لیا. سب دفتریں جو بھی میکینزم ہونا تھا, لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے. اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں. یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں. حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ ویکسین کا بندوبست کرے گا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ ویکسین لگائے گا. اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو, حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو, اپنے سب سے ویکسٹ کو کور کر دیا ہو, اور پھر اوبیسلی پہلے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے. ویسے اب نہیں ہوگا. تو جہاں ہم دیکھیں, چاہے وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو, چاہے وہ ہمارا صحت کا جو مشکلات ہے اس لیول پہ ہو, ہمارا حکومت ناکام رہا ہے. ہمارا حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے. ان کے جو ان کے کنٹروورسیز ہے, جو ان کے کیسز ہے, وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت طریقے انصاف کا حکومت رہا ہے، کہ طریقے انصاف کی حکومت کے دوران چاہے وہ بلین ٹریز کا سونامی کا سکینڈل ہو، چاہے وہ BRT کا منصوبہ کا سکینڈل ہو، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے، جس پہ سنگین الزامات لگے ہیں کہ PTI فورن سپانسرڈ ایک جماعت ہے، ان کے اپنا ممبر یہ نے اس الزام کو سامنے رکھا، لیکن افسوس کے ساتھ چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، عوام کے سامنے حقائق آج تک نہیں پہنچے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 19 جنوری کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اس کیس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائے، اور جو یہ سارے ایشوز ہیں، یہ سارے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون سے ممالک سے کون سے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ PTI کو دیا ہے. اگر کوئی بھارت کا شہری یا کوئی اسرائیل کی شہری کوئی پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی وجہ ہوگا کہ انہوں نے یہ فنڈنگ کی. ہم سب کا، پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے PTI کو کیوں پیسے دیے، اور کیا جب سے PTI حکومت میں آئی ہے انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی حکومت میں ہوتا، اگر اتنا سنگین الزام اتنا سینئر بندہ کی طرف سے ثبوت کے ساتھ آ رہا ہوتا تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے جو مطالبات ہے اس کے مطابق یہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے اب تک رکھا جانا چاہیے تھا. تو ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے، اور امید ہے کہ ماضی کی طرح ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی زور و شور سے PDM کے پروٹیسٹ میں شرکت کریں گے، اور جگہ جگہ سے اوبیسلی پورا زور ہمارا پارلیمنٹیرینز، ہمارا کارکن وہاں بھی جمع ہوں گے، مگر انشاءاللہ تعالی میں اپنے پریس کانفرنسز کے تھرو اور مختلف طریقے کے تقریریں کے تھرو اس ایشو کو بھی خود اجاگر کروں گا. چیئرمین صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ بارہا اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے بھرپور جو تحریک چل رہی ہے اس کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ منفی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے جو الگ سے مذاکرات کر رہی ہے حکومت سے، یہ سے ان میں کیا صداقت ہے، تھوڑے بارے میں؟ ایک تو ہمیشہ کی طرح ہم نہ صرف انکار کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، آپ خود مان رہے ہو کہ یہ منفی خبریں ہیں، اور اگر منفی خبریں میں کوئی حقیقت ہوتا تو وہ بھی آپ کے سامنے. کراچی میں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کریں، جبکہ دوسری طرف MQM اور PTI کے رہنماؤں کی بھی پریس کانفرنس جاری ہے. بنایا جائے اور کس طرح اس کی جزیات کو پر عمل کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسے خالد بھائی بتا رہے تھے، تھوڑی سی میں تفصیل کے اندر جاؤں گا کہ یہ جو پچھلا مردم شماری جو کی گئی اس میں کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اور اب ہم آگے کیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا کابینہ کے اندر. تو پہلی بات تو میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری ہوئی یہ اس حکومت کی، یعنی کہ جو مخلوط حکومت ہے اس وقت، جس کا تحریک انصاف بھی حصہ ہے، MQM بھی حصہ ہے، یہ ہماری حکومت کی کرائی ہوئی مردم شماری نہیں. یہ مردم شماری جو ہے وہ پچھلی حکومت نے کروائی تھی، اور اس کے بعد مردم شماری کے جب نتائج آئے تو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کراچی میں بھی کیا گیا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی کیا گیا. بلوچستان سے آوازیں اٹھیں، خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھیں، خاص طور پہ جو زم اضلاع ہیں
ان کی طرف سے شکایت آئی، لیکن کوئی واضح فیصلہ سازی نہیں کی گئی. آپ حکومتی اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت کے کابینہ کے فیصلے دیکھیں، اس وقت کی مشترکہ مفادات کی کونسل کے فیصلے دیکھیں، تو وہ بال ادھر سے ادھر گھماتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب کیونکہ الیکشن قریب آ گیا تو فی الحال تو جو ہے یہ حتمی ابھی ہم اس کو نہیں قرار دیتے، لیکن الیکشن اسی پہ قرار دیا جائے. دوسری چیز جو یاد دہانی میں کرانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ وہ سیاسی پارٹیاں جو آج کل کراچی میں اس موضوع کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پہلا سینسس ہے، یہ پہلی مردم شماری ہے کہ جس کے نتائج کو وہ قبول نہیں کرتے؟ یہ تو متواتر ہوتا رہا ہے. کراچی جب ہم بچے تھے، جب سے ہم بڑے ہوئے شہر کے اندر، تو ہم یہی بات سنتے، کہتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ جو کراچی کی عددی تعداد ہے، جو کراچی کے جتنے شہری ہیں، وہ سینسس کے اندر، مردم شماری کے اندر کراچی والوں کے مطابق جائز طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہیں. جو اب یہ حکومت کرنے جا رہی ہے، جس کے خلاف یہ مظاہرے کرتے ہیں، بائی دی وے یہ خاص طور پہ میں جماعت اسلامی سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف تو الگ الگ شہر میں الگ نہیں ہوتا نا. تو سراج الحق صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ذرا پشاور میں بھی ایک جلوس نکالیں، یا کوئی ایک پریس کانفرنس ہی کر دیں جس کے اندر وہ کراچی کی غلط جو مردم شماری ہے اس کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ ان کی سیاست مجھے لگتا ہے کہ ایک شہر میں کچھ اور نعرہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن چلیں ان کی بات چھوڑتے ہیں. ہم تو اس مسئلے کو جو آج کا نہیں، جو دیرینہ مسئلہ ہے، جس کا سب سے ریسنٹ، سب سے جو ماضی قریب کے اندر جو کیا گیا، وہ بھی پچھلی حکومت نے کیا، ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کابینہ نے یہ فیصلے کے اندر بھی لکھا ہے کہ بہتر نظام کو دیکھا جائے. اس کی جو کابینہ کی کمیٹی تھی جس نے یہ سفارشات پیش کی تھی، اس کے اندر امیر الحق بھائی اس کے اندر شامل تھے، لیکن جو آگے کی سفارشات ہیں کہ بہتر نظام کس طرح کیا جائے، تو اس کی جو کابینہ کی کمیٹی بنی ہے، اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ امین بھائی کے پاس ہے. ان کو کیونکہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس پلاننگ ڈویژن کے نیچے آتا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو میں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہے، انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ ایک ایسا نظام، دنیا میں جو بہترین طریقہ کار ہیں مردم شماری کرنے کے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، شفاف بنا کے، کہ ایسا نظام بنایا جائے جو تمام پاکستان کے لوگوں کو اس پہ اعتماد ہو. جلد سے جلد یہ کام مکمل کیا جائے. وہ مکمل کرنے کے بعد ہم اس کو پارلیمان میں لے جانے سے پہلے سول سوسائٹی کے پاس بھی لے کے جائیں گے. ہم جو ریسرچ کے ادارے ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ان سے بھی مشاورت کریں گے، تاکہ ایک ایسا نظام آئے جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. جیسے ہی وہ نظام، امین بھائی کی جو کمیٹی جس کو چیئر کر رہے ہیں کابینہ کی، وہ اپنی سفارشات مرتب کرے گی، کابینہ میں لے کر آئے گی، اس کی بنیاد کے اوپر ہماری جو سفارش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جلد از جلد دوبارہ سینسس کرایا جائے. کیونکہ ایک ایسا سینسس جس کے اوپر ملک کے بیشتر علاقوں میں اعتماد نہیں ہے، بجائے کہ ہم اس کو 10 سال تک چلاتے رہیں، ہم جلد از جلد ایک بہتر نظام کے ساتھ، ایک ایسے نظام کے ساتھ جو شفاف ہو، جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو، ایک سینسس کرایا جائے. اور جو پھر اس سے فیصلہ سازی ہونی ہے، جو وسائل کا تقسیم ہے، جو الیکشن کے اندر نمائندگی ہے، وہ اس بہتر نظام کی بنیاد کے اوپر کی جائے. جی اسد عمر صاحب سوال ہو جائے، گورنر صاحب بات کریں گے. نہیں، آپ کریں سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایم کیو ایم کی دعوت پر ہم یہاں پر آئے تھے، اور ظاہر ہے ہمارا سب سے امپورٹنٹ ایشو سینسس ہی تھا، اور اس کے اندر جو ابہام تھے وہ دور کر لیے گئے ہیں. اور اس کے لیے، اس سینسس کو کرانے کے لیے جب بھی یہ تیار ہوگی، امین بھائی کی ٹیم، انہوں نے جو ابھی اسد عمر نے آپ کو بتایا، جب بھی یہ تیار ہوں گے، وفاق اس پہ پوری طرح تیار ہے کہ جیسے ہی یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں پوری کر لی جاتی ہیں، تو اس کے اندر جو بھی لوازمات درکار ہیں، چاہے وہ پیسے سے ہیں، چاہے وہ ٹیموں سے ہیں، چاہے وہ ٹیمیں جو سینسس کرنے والی ہیں، نادرہ کی سپورٹ ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر درکار ہوگا، وہ وفاق اس کو ظاہر ہے کہ پورا کرنے کی ذمہ داری رکھتی بھی ہے اور لیتی بھی ہے. تو آج الحمدللہ یہ کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ
जिस सेंसस पे लोगों को तकलीफ थी या जिस सेंसस पे लोगों को मुकम्मल एतमाद नहीं था, उस सेंसस के लिए आज मुहर्रिकात तय कर लिए गए हैं। ये पहले भी जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जी वो पुराने ही उसके ऊपर जा रहे हैं और 10 साल के लिए सेंसस नहीं होगा, वो गलत न्यूज़ थी। ऐसी कोई चीज़ तय नहीं हुई थी, मिसकम्युनिकेशन थी। उसको आज हमने बिल्कुल बैठ के एक एक चीज़ को देख के उसको टेक्निकली हर चीज़ को करेक्ट कर लिया है और इंशाल्लाह सेंसस अपने वक्त पर ही होंगे। जैसे ही अमीन भाई जिस चेयर कर रहे हैं जिस कमेटी को, वो कमेटी अपनी सिफारिशात रखती है, इसको फौरी तौर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। बहुत मेहरबानी। असद उमर साहब, ये बताइएगा, आपसे मेरा सवाल है कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा कि पहले तो दो कराची और हैदराबाद के मुतालिक या शहरों के मुतालिक वही मुमकिन नहीं हो सका अभी तक, तो कैसे मुमकिन होगा? दूसरा यह है कि जब कप्तान की हुकूमत आई थी तो लोग समझ रहे थे जहाज़ उड़ाने वालों की हुकूमत आ गई है, PIA तरक्की करेगी, रेलवे तरक्की करेगी, स्टील मिल चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो पहले तो पायलट्स रुके गए थे, अब जहाज़ रुके जा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? सर, पहली बात तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क का निज़ाम आपका ऐसा बिगड़ा हुआ है कि डॉक्टर भी जाली डिग्री वाले फिर रहे हैं और जहाज़ उड़ाने वाले जिनके हाथ में लोगों की ज़िंदगी है वो भी जाली डिग्री वाले फिर रहे हैं, तो उस गलत निज़ाम को दुरुस्त करना, तो ये तो अच्छाई की सिमत की तरफ हम जा रहे हैं, ये बुराई तो नहीं है। दूसरे जिस तरीके से आपने बात की रेलवेज़ के निज़ाम की, आपको पता है ML1 का मंसूबा जो है वो उसकी अप्रूवल दे दी गई है, उसकी इस वक्त फाइनेंसिंग के ऊपर बातचीत चल रही है और पिछले 70-72 साल से पाकिस्तान में रेलवेज़ को बेहतर करने के लिए जितनी सरमायाकारी की गई है, सिर्फ ये एक मंसूबा उससे ज़्यादा सरमायाकारी कर